گردش وقت کی ہر ایک ادا پوچھتی ہے، گر میری جیت یقینی ہے تو جلنا کیسا۔ فاصلے بڑھتے رہے ساتھ سفر کے میرے، اب تو منزل کا پتہ لغزش پا پوچھتی ہے۔ تجربے ہاتھ سے ناکام ارادے اور میں، زندگی تلخی دوراں کا مزہ پوچھتی ہے۔ ناظرین آداب، آپ دیکھ رہے ہیں اے ٹی وی بھارت کا خاص پروگرام ایک شہر کے تحت ہمارے ساتھ جو آج بھوپال کی مشہور و معروف شاعرہ موجود ہے ڈاکٹر امبر آبی صاحبہ۔ آئیے ان سے ان کے ادبی سفر اور ان کے شاعری کے بارے میں جانتے ہیں۔ جی امبر صاحبہ، ہم یہ جاننا چاہیں گے آپ سے کہ شاعری آپ نے کب سے شروع کی اور کیسے شروع کی؟ دیکھیے قمر بھائی، شاعری کا مزاج یہ ہے کہ میری والدہ بہت اچھی شاعرہ تھیں، اور ان کو میں نے شعر کہتے اور پڑھتے مشاعروں میں بھی سنا تھا، اور گھر میں شعر گوئی کا ماحول تھا۔ بلکہ یوں پوچھیے کہ سانس لینا کب شروع کی، تو وہ میرے خون میں تھی، ورثے میں ملی تھی، اور جیسے ہی ایک شعور کی عمر آئی تو شاعری کب شروع ہو گئی، کب مصرع موضوع ہونے لگے، یہ پتہ نہیں چلا۔ کون استاد آپ کے جیسے گھر میں ہی آپ کی والدہ تھی، تو کیا استاد وہی ہے یا آپ کے استاد بھی؟ میری والدہ تو خود شاعرہ تھیں، لیکن میں نے باقاعدہ جو شاعری منظر عام پہ شروع کی، اس سے پہلے نظمیں، کہانیاں، مضامین وغیرہ میں نظم اور نثر دونوں میں ہی کام کیا، لیکن منظر عام پر میں 2016 میں آئی، اور اس کے بعد جب میں نے غزل گوئی کی طرف رخ کیا تو محترم جناب کوہنا مشق شاعر مرحوم شاعر ظفر نسیمی صاحب سے میں نے استفادہ کیا۔ جی، مشاعرے اب تک کہاں کہاں پڑھ چکے ہیں؟ انڈیا میں تو کئی جگہ پر، جے پور، دہلی یونیورسٹیز کے مشاعرے میں نے ہمدرد یونیورسٹی کے پڑھے، اور جامعہ ملیہ اسلامیہ جو یونیورسٹی ہے وہاں کے پڑھے، جے پور کا ایک میں نے آل انڈیا مشاعرہ پڑھا، اس کے بعد بھوپال میں کئی عالمی مشاعرہ شاعرات میں شرکت کی اور اس میں نظامت بھی کی، اور قطر کا ایک دوحہ قطر کا مشاعرہ جو تھا ایک عالمی مشاعرہ تھا، اس میں بھی میری شرکت رہی، نظامت کے ساتھ میں نے اس میں شرکت کی تھی، تو وہ ایک بہت یادگار پروگرام رہا۔ جی 2016 سے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں اور اس سے پہلے وقت سے آپ نے بہت کچھ کرا، کیا کوئی کتاب، کوئی غزل کا مجموعہ ہے ابھی منظر؟ جی ہاں، بالکل پروف ریڈنگ ہو گئی تھی اور منظر عام پہ آنے کے لیے بالکل تیار تھا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ جو کووڈ کا ماحول ہوا اس میں ضرور ہم اس سے متاثر ہوئے، اور وہ شیرازہ بالکل تیار ہے، انشاءاللہ بہت جلدی منظر عام پہ آئے گا، اور اس کی پروف ریڈنگ وغیرہ سب ہو گئی ہے، بس آپ لوگوں کی دعائیں درکار ہیں۔ جی جیسا کہ آپ کو ہم نے بتایا کہ ڈاکٹر امبر عابد کس طرح کی شاعرہ ہے، انہوں نے اپنے تعلق سے ہمیں بتایا۔ آئیے ان کا بہترین، ان کا پسندیدہ، ان کا خود کا ایک کلام ہم سنتے ہیں۔ حال آشفتہ مزاجوں کا فضا پوچھتی ہے، حال آشفتہ مزاجوں کا فضا پوچھتی ہے، کیوں برسنے لگی آنکھیں یہ گھٹا پوچھتی ہے، کیوں برسنے لگی آنکھیں یہ گھٹا پوچھتی ہے، فاصلے بڑھتے رہے ساتھ سفر کے میرے، فاصلے بڑھتے رہے ساتھ سفر کے میرے، اب تو منزل کا پتہ لغزش پا پوچھتی ہے، اب تو منزل کا پتہ لغزش پا پوچھتی ہے، حادثوں میں بھی تیرا ذوق سفر کم نہ ہوا، حادثوں میں بھی تیرا ذوق سفر کم نہ ہوا، گردش وقت کی ہر ایک ادا پوچھتی ہے، گردش وقت کی ہر ایک ادا پوچھتی ہے، گر میری جیت یقینی ہے تو جلنا کیسا، گر میری جیت یقینی ہے تو جلنا کیسا، نرم لہجے میں چراغوں سے ہوا پوچھتی ہے، نرم لہجے میں چراغوں سے ہوا پوچھتی ہے، ہم سے روٹھی ہیں بہاریں تو کوئی بات نہیں، ہم سے روٹھی ہیں بہاریں تو کوئی بات نہیں، آج کل ہم کو خزاں حد سے سوا پوچھتی ہے، آج کل ہم کو خزاں حد سے سوا پوچھتی ہے، یہ سرابوں کے خم و پیچ یہ اڑتی ہوئی ریت، یہ سرابوں کے خم و پیچ یہ اڑتی ہوئی ریت، دفن ہے خواب کہاں ہم سے ہوا پوچھتی ہے، دفن ہے خواب کہاں ہم سے
ہوا پوچھتی ہے، بے خیالی میں اتر جائے اگر سر سے ردا، بے خیالی میں اتر جائے اگر سر سے ردا، تیرا آنچل ہے کہاں مجھ سے حیا پوچھتی ہے، تیرا آنچل ہے کہاں مجھ سے حیا پوچھتی ہے، تجربے ہاتھ سے ناکام ارادے اور میں، تجربے ہاتھ سے ناکام ارادے اور میں، زندگی تلخی دوراں کا مزہ پوچھتی ہے، زندگی تلخی دوراں کا مزہ پوچھتی ہے، حال آشفتہ مزاجوں کا فضا پوچھتی ہے، کیوں برسنے لگی آنکھیں یہ گھٹا پوچھتی ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ یہ تھے ڈاکٹر امبر عابد صاحبہ، جنہوں نے اپنے بارے میں بتایا انہوں نے کیسے شاعری شروع کی اور کس طرح سے مشاعروں میں شرکت کی۔ ہم ایسے ہی دوسرے کئی شاعروں سے آپ سے ملاقات کرائیں گے، تب تک کے لیے قمر غوث کو دیجیے اجازت۔ آداب۔